سورة البقرہ آیت نمبر 86۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک الذین اشتروا الحیاة الدنیا بالآخرہ فلا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینصرون۔ ترجمہ: اولئک یہی لوگ، الذین وہ جنہوں نے، اشتروا خرید لیا، الحیات زندگی، الدنیا دنیا، بالآخرت آخرت کے بدلے، فلا سونا، یخفف ہلکا کیا جائے گا، عنہم ان سے، العذاب عذاب، ولا ہم اور نہ وہ، ینصرون مدد کیے جائیں گے۔ یہی لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی زندگی آخرت کے بدلے خریدی، سونا ان سے عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 87۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ۔ ترجمہ: وَلَقَدْ اور البتہ، آتَيْنَا ہم نے دی، موسیٰ علیہ السلام، الکتاب کتاب، و اور، کفینا ہم نے پے در پہ بھیجے، من بعدہ اس کے بعد، بالرسل رسول، وآتینا اور ہم نے دی، عیسیٰ علیہ السلام، ابن بیٹا، مریم، البینات کلی نشانیاں، و اور، ایدناہ اس کی مدد کی، بروح القدس روح القدس کے ذریعے، افکلما کیا پھر جب، جاءکم آیا تمہارے پاس، رسول کوئی رسول، بما اس کے ساتھ جو، لا نہ، تہویٰ چاہتے، انفسکم تمہارے نفس، استکبرتم تم نے تکبر کیا، ففریقاً سو ایک گروہ، کذبتم تم نے جھٹلایا، وفریقاً اور ایک گروہ، تقتلون تم قتل کرنے لگتے، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، اور اس کے بعد پے در پہ بہت سے رسول بھیجے، اور ہم نے مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کو واضح نشانیاں دیں، اور اسے پاک روح کے ساتھ قوت بخشی۔ پھر کیا جب کوئی رسول تمہارے پاس وہ چیز لے کر آیا جسے تمہارے دل نہ چاہتے تھے، تم نے تکبر کیا تو ایک گروہ کو جھٹلا دیا اور ایک گروہ کو قتل کرتے رہے۔ آیت نمبر 87۔ 1۔
یعنی موسیٰ علیہ السلام کے بعد آنے والے جن انبیاء و رسل کا نام قرآن مجید میں آیا ہے وہ ہارون، ذوالکفل، الیاس، الیسع، داؤد، سلیمان، عزیر، یونس، زکریا، یحییٰ اور عیسیٰ علیہم السلام ہیں۔ حدیث میں یوشع بن نون علیہ السلام کا ذکر بھی آیا ہے۔ لقمان علیہ السلام کے نبی ہونے میں اختلاف ہے۔ بہت سے رسولوں کا تذکرہ قرآن میں نہیں کیا گیا۔ دیکھیے سورہ مومن آیت نمبر 78۔ 2 البینات، اس سے مراد معجزے ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے، جیسے مردوں کو زندہ کرنا، مٹی سے پرندے کی شکل بنا کر اس میں روح پھونکنے سے پرندہ بن جانا، اندھے اور برس کے مریض کو تندرست کرنا وغیرہ، جن کا ذکر سورہ آل عمران آیت نمبر 49 اور سورہ مائدہ آیت نمبر 110 میں آیا ہے۔ نمبر 3 بروح القدس، اس سے مراد جبرائیل علیہ السلام ہے۔ زمخشری رحمہ اللہ نے فرمایا بالروح المقدسۃ کما تقول حاتم الجود ورجل صدق، گویا روح موصوف ہے جو اپنی صفت کی طرف مضاف ہے، اور قدس مصدر ہے جو اس میں معفول کے معنی میں ہے، یعنی پاک روح، جیسا کہ حاتم کو اس کی صفت الجود کی طرف مضاف کیا گیا، جبکہ الجود مصدر بمعنی الجواد ہے، یعنی سخی، اور رجل کو اس کی صفت صدق کی طرف مضاف کیا گیا جو صادق کے معنی میں ہے، یعنی سچا آدمی۔ الکشاف، بعض اہل علم نے فرمایا القدس اللہ تعالیٰ ہے کیونکہ وہ سراسر پاک ہے، روح اس کی طرف مضاف ہے، گویا روح القدس کا معنی ہوا روح اللہ، اگرچہ تمام روحوں کا مالک اللہ تعالیٰ ہی ہے، مگر جبرائیل علیہ السلام کی خصوصی عزت افزائی کے لیے انہیں روح اللہ کہا گیا، جیسا کہ بیت اللہ اور ناقۃ اللہ کہا جاتا ہے کہ اگرچہ سب گھروں کا مالک اللہ ہی ہے اور سب اونٹنیاں اللہ ہی کی ہیں، مگر کعبے اور صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو ان الفاظ کے ساتھ خاص شرف عطا ہوا۔ اس بات کی دلیل کہ روح القدس سے مراد جبرائیل علیہ السلام ہی ہے یہ ہے کہ سورہ شعراء 193 میں جبرائیل علیہ السلام کو الروح الامین فرمایا گیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسان رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق فرمایا اللہم ایدہ بروح القدس، اے اللہ اس کو روح القدس کے ساتھ قوت بخش۔ بخاری، ایک دوسری حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنو قریظہ سے جنگ والے دن حسان رضی اللہ عنہ سے فرمایا احج المشرکین فإن جبریل معک، مشرکین کی حجو کر کیونکہ یقیناً جبریل تیرے ساتھ ہے۔ بخاری۔ معلوم ہوا کہ روح القدس جبرائیل ہی ہے۔ نمبر 4 اگرچہ تمام انبیاء کو بینات عطا ہوئے اور جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے وحی ہوئی، مگر عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ معجزوں اور روح القدس کی تائید کا خاص طور پر اس لیے ذکر کیا گیا کہ یہود نے اتنے برگزیدہ پیغمبر کو بھی جھٹلا دیا، بلکہ انہیں اپنے خیال میں سولی پر چڑھا دیا، پھر اسے اپنا فخریہ کارنامہ قرار دیا۔ وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا، سورۃ النساء آیت نمبر 157۔ اور ان کے یہ کہنے کی وجہ سے ہم نے ان پر لعنت کی کہ بلا شبہ ہم نے ہی مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو قتل کیا جو اللہ کا رسول تھا، حالانکہ نہ انہوں نے اسے قتل کیا اور نہ اسے سولی پر چڑھایا، اور لیکن ان کے لیے اس مسیح کا شبیہ بنا دیا گیا، اور بے شک وہ لوگ جنہوں نے اس کے بارے میں اختلاف کیا ہے یقیناً اس کے متعلق بڑے شک میں ہیں۔
انہیں اس کے متعلق گمان کی پیروی کے سوا کچھ علم نہیں۔ اور انہوں نے اسے یقیناً قتل نہیں کیا۔ نمبر 5، وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ۔ دیکھیے سورہ بقرہ آیت نمبر 61 کی تفسیر۔